کشمیر کہانی کی قسط نمبر 7 میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کشمیر کے اہم دور سال 1947 سے 1990 کی دہائی تک کے اہم واقعات جانیں گے۔ چوبیس اکتوبر 1947 کو آزاد جموں کشمیر کی حکومت تشکیل دی گئی، جس نے ایک خود مختار حکومتی ڈھانچہ قائم کیا۔ یہاں صدر، وزیر اعظم اور آزاد عدلیہ پر مشتمل ایک سیاسی نظام ترتیب دیا گیا جو انتظامی معاملات میں پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ رہا، اور مقامی حکومت نے پاکستان کی حمایت کے ذریعے خود مختاری کو برقرار رکھا۔ اس کے برعکس 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے غیر قانونی طور پر جموں کشمیر پر قبضہ کر لیا اور شیخ عبداللہ کی حکومت کو ایک کٹھ پتلی کے طور پر استعمال کیا، جسے بھارتی فوجی دباؤ، سیاسی مداخلت اور بڑھتی ہوئی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ عبداللہ کے عروج و زوال کے باعث عوامی جذبات کو شدید دھچکا لگا۔ شیخ عبداللہ نے خود مختار آئین کے ذریعے خود مختاری کی کوشش تو کی، لیکن وقت کے ساتھ یہ اختیارات آرٹیکل 370 اور 35A کی کمزور کڑی تک محدود ہو گئے، اور آخر یہ ذرا سی نام نہاد آزادی بھی 2019 میں چھین لی گئی۔ کشمیر میں بھارت کی طرف سے فوج اتارنے کے باعث نوزائیدہ مملکت پاکستان کو کم وسائل کے باوجود 1947-48 کی پاک بھارت جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ قبائلی جنگجوؤں، مقامی مجاہدین اور آزاد کشمیر فورس کی مردانہ وار کاوشوں نے بھارتی فوج اور ڈوگرا سپاہیوں کو پیچھے دھکیلنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اہم مارکوں میں اڑی، پنچ، سکردو اور بارامولہ کے مارکے شامل تھے۔ جب ہار جانے کا ڈر بڑھنے لگا اور کوئی راہ فرار میسر نہ آیا تو بھارتی قیادت نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے جا کر جنگ بندی کروا لی۔ بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان قبائلیوں کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف ریاست پر قبضہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس مسئلے پر بحث کی اور 21 اپریل 1948 کو قرارداد 47 منظور کی، جس میں جنگ بندی، دونوں ممالک کی افواج کی واپسی اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق رائے شماری کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان نے اس قرارداد کو تسلیم کیا اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی، جبکہ بھارت نے ابتدائی طور پر رائے شماری پر رضامندی ظاہر کی، لیکن بعد میں اپنے وعدے سے انحراف کرتے ہوئے کشمیر کو اپنے آئین میں اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے باوجود بھارت نے کبھی رائے شماری کے لیے حامی نہیں بھری، جس کے باعث مسئلہ کشمیر اس قدر طوالت کا شکار ہوا۔ 1952 میں شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو کے درمیان دہلی معاہدہ طے پایا، جس کے تحت بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کو آرٹیکل 370 کے ذریعے خصوصی حیثیت دی گئی۔ ریاست کو اپنا آئین، وزیر اعظم اور صدر ریاست رکھنے کا حق ملا، جبکہ بھارتی پارلیمنٹ کے اختیارات دفاع، امور خارجہ اور مواصلات تک محدود تھے۔ تاہم بھارت کے دن بدن بڑھتے اثر رسوخ اور 1953 میں بھارت سے ذرا سا اختلاف ہونے پر جب شیخ عبداللہ گرفتار ہوئے تو دہلی معاہدے کے ذریعے کشمیریوں سے کیا گیا مذاق واضح ہوا، جس سے کشمیری عوام میں بھارتی تسلط کے خلاف ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ 1947 کے بعد جہاں ہم دیکھتے ہیں انڈیا نے کشمیر کو مقبوضہ ریاست میں تبدیل کر دیا، تو اس کے برعکس پاکستان کی بات کریں، وہاں پہ کشمیر کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوجوں کو قابض کے طور پہ ان پر مسلط کر دیا، گلی کوچوں پہ انہیں اتار دیا، اور اس کے برعکس پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ کشمیر میں محافظ کے طور پہ فوجیں آئیں، جو ان کو بارڈر ایریاز پر بھیجا گیا کشمیر کے دفاع کے لیے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح مہاجرین کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے، اور اس ٹائم پر جب وہ خود کرائسس سے گزر رہا تھا، ایک نیو اسٹیٹ کے طور پر اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، جو اس کے ایسٹس سے وہ اس کو نہیں دیے گئے تھے، انڈیا کی طرف سے کافی ساری چیزیں جو تھی وہ ان کو نہیں ملی تھی۔ اس کے باوجود انہیں مہاجرین کی بحالی نہ صرف یہاں کشمیر میں اس کے لیے اقدامات اٹھائے، بلکہ پاکستان میں بھی اس کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔
اور اس کے برعکس انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر کشمیریوں کی مسلمانوں کی نسل کشی شروع کی گئی، جس میں ہم دیکھتے ہیں جموں کی بات کریں جو کہ ایک مسلم اکثریت علاقہ تھا، اس کو کس طرح سے اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ مسلمانوں کی 63% آبادی 33% میں کنورٹ ہو کر رہ گئی ان کی نسل کشی کے بعد۔ ریاست جموں کشمیر کی سیاسی تاریخ میں دو قومی نظریے کے تحت الحاق پاکستان کا تصور ہمیشہ سے غالب رہا، جس میں وحدت مسلم کا پرچار نمایاں تھا۔ تاہم شیخ عبداللہ اور ان کی جماعت نیشنل کانفرنس کشمیر بھر میں قوم پرستانہ سوچ کا پرچار کرتے رہے، جس سے متاثر ہو کر کچھ کشمیریوں نے یہ نظریہ بھی قبول کیا۔ آزاد کشمیر میں اس قوم پرستی کی ابتدائی شکل 1961 میں KH خورشید کی قیادت میں لبریشن لیگ کی صورت میں سامنے آئی، جس نے براہ راست خود مختاری کا مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو ایک تیسرے آپشن کی جانب متوجہ کیا۔ بعد ازاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF، جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی سمیت دیگر ایسی تنظیمیں بھی قوم پرست نظریات کا پرچار کرتی رہیں۔ قوموں کے درمیان ایسے نظریاتی اختلاف قوم کے باشعور ہونے کا ثبوت ہوتے ہیں، تاہم نظریات میں یہ اختلاف تب مسائل پیدا کرتا ہے جب کچھ مخصوص گروہ عوام کو اصل مقاصد اور پورے سچ سے بے خبر رکھ کے اپنے نقطہ نظر یا بیرونی اثر و سوخ اور سوچ کو پروان چڑھانے کی خاطر تشدد پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ عوام تک سچ پہنچایا جائے اور ذاتی فائدے کی خاطر عوام کو گمراہ کرنے والے عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ خیر، 1965 میں کشمیر پر دوسری پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی تاریخی موقف کا عملی اظہار تھا۔ جنگ کا آغاز بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتے مظالم، بھارت کی جارحانہ کارروائیوں اور سرحد پر بھارتی کشیدگی کے باعث ہوا۔ جنگ نے بھارت کو شدید مالی اور جانی نقصان پہنچایا، لیکن عالمی دباؤ کے تحت دونوں ممالک نے 10 جنوری 1967 کو تاشکند معاہدہ کر لیا، جس میں جنگ بندی اور قبضے میں لیے گئے علاقوں کی واپسی پر اتفاق ہوا۔ تاہم یہ معاہدہ ہونے کے باوجود مسئلہ کشمیر کے حل پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت پر اور بھارتی فوجی دراندازی کی وجہ سے تیسری جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 1972 میں مشہور زمانہ شملہ معاہدہ طے پایا، جس کا مقصد بظاہر تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا تھا، لیکن بھارت نے اس معاہدے کو روایتی سفارتی چالاکی سے عالمی دنیا کے سامنے ایسے انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ مسئلہ کشمیر دراصل پاکستان اور انڈیا کے بیچ دو طرفہ مسئلہ ہے، تاکہ بھارت کے اوپر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی دباؤ بھی کم کیا جا سکے اور بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو جواز فراہم کر سکے۔ دوسری طرف پاکستان نے اس مشکل وقت میں بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی اصولی پوزیشن برقرار رکھی۔ پاکستان نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھی اور بین الاقوامی برادری کو بار بار باور کروانے کی کوشش کی کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے ممکن ہے۔ شملہ معاہدے کے باوجود پاکستان نے سفارتی سطح پر اپنی کوششیں جاری رکھیں اور کشمیری عوام کے ساتھ اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ سال 1973 میں پاکستان کے حتمی اور جامع ترین آئین کا نفاذ اس ملک کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا جو تمام عوام کو برابر حقوق فراہم کرنے اور ایک وفاقی جمہوری نظام کو تقویت دینے کا عزم تھا۔ تاہم یہ آئین آزاد کشمیر پر نافذ نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی منفرد حیثیت اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا احترام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1974 میں آزاد جموں کشمیر کا عبوری آئین تشکیل دیا گیا جو اس بات کی ضمانت تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر پر اپنا آئینی نظام لاگو کرنے کے بجائے اسے اپنا آئینی ڈھانچہ بنانے کی آزادی دے رہا ہے۔ اس آئین کے ذریعے آزاد کشمیر کو اپنی اسمبلی، صدر اور وزیر اعظم بنانے اور دیگر ریاستی اختیارات حاصل ہوئے جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے باہمی احترام کے رشتے کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1974 میں ایک مکمل آئین جو ہے آزاد جموں کشمیر ہو گیا جس میں تمام طرح کے معاملات جو تھے، ہماری اپنی سپریم کورٹ ہے، ہماری اپنی ہائی کورٹ ہے،
ہماری اپنی ایک اسمبلی ہے، ہمارے اپنے ایک اپر ہاؤس کے طور پہ AJK جموں کشمیر کونسل ہے. تو اس طریقے سے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو اندرونی طور پہ مکمل خود مختاری حاصل ہے. اس میں صرف 3 ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے مطابق بھی پاکستان کو یہ اس کا حق ملتا ہے. اس میں ایک کرنسی ہے، ایک دفاع ہے اور ایک فارن پالیسی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہمیں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کے لوگ اس وقت اپنے معاملات کو چلانے میں بااختیار ہیں، خود مختار ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو ایک پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں یہاں کے لوگ زیادہ بااختیار اور زیادہ جو ہے وہ ان کو یہ حق حاصل ہے. تو آزاد کے لوگ ایک اچھے پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے جو 5/19 کے بعد جو وہاں پہ اس کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کو جو ہے بحال کیا جائے. اور ہم قومی دستگیر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہشماری کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے، اور کشمیر کے جموں کشمیر کے پوری ریاست کے لوگوں کو اپنے رائے اپنے حق کا جو ہے استعمال کرنے کا حق دیا جائے. 1980 کی دہائی کے آخری سالوں میں کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر، سیاسی ناانصافیوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو دبانے کی کوششوں کے خلاف مسلح جدوجہد آزادی کا آغاز ہوا. اس تحریک کو 1987 کے متنازع انتخابات نے مزید ہوا دی، جن میں مسلم متحدہ محاذ یعنی MQF نے بھارتی قابض حکومت کے خلاف عوامی حمایت حاصل کی تھی، لیکن دھاندلی کے ذریعے نتائج کو بدل دیا گیا. اس انتخابی دھاندلی کے بعد کشمیری نوجوانوں میں مایوسی بڑھ گئی اور سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ مسلح مزاحمت کا آغاز ہوا. ابتدائی طور پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF نے کشمیر کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا. تاہم بعد میں مسلم عسکری تنظیموں نے اسلامی بنیادوں پر تحریک کو مضبوط کیا اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نظریہ غالب رہا. کشمیری عوام کی یہ مزاحمت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت کے حصول اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک فطری رد عمل تھا. آج بھی یہ تحریک کشمیری عوام کی قربانیوں اور بھارتی ظلم و جبر کے خلاف ان کے عزم کا مظہر ہے. کشمیر میں مسلح جدوجہد کے آغاز کے بعد بھارت نے کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ایک ظالمانہ کریک ڈاؤن شروع کیا جو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کا باعث بنا. 1990 میں سوپر آپریشن، ہندواڑہ قتل عام، مگرمل باغ قتل عام، گاؤں قتل قتل عام، کپواڑہ قتل عام، پیر دستگیر قتل عام، لال چوک قتل عام اور سینکڑوں ایسے سفاکی کے واقعات رونما ہوئے جہاں بھارتی فوج کے ہاتھوں ہزاروں کشمیریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا. دا پبلک ٹیم نے 1990 کے ان تمام خونی واقعات پر بلیک ڈائری آف کشمیر کے نام سے الگ الگ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو آپ ہمارے YouTube چینل اور Facebook پیج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. بھارتی قابض افواج نے کالے قوانین جیسے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی ایفسپا اور پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی PSA کے تحت لامحدود اختیارات حاصل کر کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور خواتین کے خلاف جنسی تشدد جیسے جرائم کیے. گاؤں کے گاؤں نظر آتش کیے گئے، ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پیلٹ گنز کے ذریعے معصوم کشمیریوں کو بینائی سے محروم کیا گیا. یہ مظالم خاص طور پر 1990 کی دہائی کے دوران حد سے تجاوز کر گئے اور ہزاروں معصوم کشمیریوں کی جانیں لے گئے. لیکن ان تمام ظالمانہ حربوں کے باوجود بھارتی حکام اور افواج کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہے اور تحریک مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. 1990 کی مسلح تحریک آزادی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نے کن نئی انتہاؤں کو چھوا اور دوسری طرف آزاد کشمیر میں اقتصادی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں کیا کچھ نیا ہوا، ان دونوں خطوں کے حالات اور ان کے درمیان واضح فرق کا تجزیہ کشمیر کہانی کی قسط نمبر 8 میں کیا جائے گا. ہماری تمام اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا Facebook پیج لائک، YouTube چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.